آج کے درس میں سورہ مائدہ کی مختصر تفسیر اور اس میں موجود مزید احکامات کے حوالے سے چند ایک اہم اور ضروری باتیں بیان کی جائیں گی، بغور سماعت فرمائیں۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان کا تذکرہ ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا معروف واقعہ اور آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ اسی کے نام پر اس سورت کو موسوم کیا گیا۔ سورہ مائدہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے، اور اسی طرح اس میں 120 آیتیں ہیں اور بالاتفاق 16 رکوع ہیں۔ 20 سے زیادہ آیتوں کا بھی ہے، 30 آیتیں بھی کہا گیا، 22 آیتیں بھی کہا گیا، لیکن جو نسخے قرآن پاک کے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سورہ مائدہ کی 120 آیتیں مقدسہ ہیں۔ یہ انتہائی اہم صورت ہے جس میں 70 کے قریب فرائض کا ذکر ہے، یعنی ایسی چیزوں کا جن کو حلال و حرام کے مسائل کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں حلال جو مسلمانوں کے لیے ہیں ان کے جواز کا ذکر، اسی طرح جو حرام ہیں ان کی حرمت کا ذکر کیا گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا سیکھنا بھی ہر ایک مسلمان کے لیے لازم، اہم اور ضروری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک کی آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایک سورہ فتح، سورہ نصر اور سورہ مائدہ کا نام آتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے آخر میں نازل ہوئی، یعنی ان میں جو احکامات موجود ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک انشاءاللہ جاری اور ساری رہیں گے۔ اب سورہ مائدہ کی جو ہے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام منقذہ بھی ہے۔ منقذہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ محبت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے بھی صحیح، سیکھے بھی صحیح، اگر وہ بدعمالیوں کے سبب عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں میں چلا بھی گیا تو یہ سورہ مبارکہ نورانی شکل میں آ کر دن قیامت کے اسے فرشتوں کے عذاب سے چھڑا لے گی اور اسے داخل جنت فرما دے گی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دل سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھے اخلاص کے ساتھ تو فرمایا اللہ اسے 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، اور 10 درجے جو ہے اس کے بلند کرتا ہے۔ بلکہ درجات کی تعداد متعین یوں کی 10 درجے نہیں، بلکہ فرمایا سطح زمین پر حضور فرماتے ہیں اس وقت جتنے یہودی اور نصرانی موجود ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے والے کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ وہ کتنے ہوں گے، اور ان کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا اس بندے کے جو سورہ مائدہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے معروف احکامات میں سے یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں وعدے کی پاسداری کا حکم ارشاد فرمایا، اور ایک اور مقام پہ فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، قیامت کے دن وعدے کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وعدہ خلافی کرنے والا جو شخص دنیا میں رہنے والا ہوگا قیامت کے دن اس کو نشانی لگا دی جائے گی، جہاں سے بھی گزرے گا لوگ دیکھیں گے یہ وہ بندہ ہے دنیا میں جو وعدے کر کے توڑ دیا کرتا تھا۔ اس لیے یہ ایک اہم چیز ہے۔ اسی وجہ سے سورہ مبارکہ کا ایک نام عقود بھی ہے، عقد یعنی وعدے معاہدے کے حوالے سے پاسداری کے اس میں احکام ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کے گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا۔ ایک اور مسئلہ ہے جس کو سن کر عمومی طور پر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب میں سے یعنی یہودی یا عیسائیہ عورت سے جائز ہے، تو لوگ سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآنی مسئلہ ہے۔
سورہ مائدہ کے اندر پہلے رکوع میں موجود ہے۔ اسی طرح وضو کی فرضیت کے حوالے سے اگر آپ نے تفصیلاً جاننا ہو تو سورہ مائدہ کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں وضو کا حکم بھی ہے، اور اس میں موجود فرائض کا بھی ذکر ہے کہ کتنی چیزیں جو ہے وضو میں دھونا ضروری ہے اور کتنی چیزوں کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پانی میسر نہ ہو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً کے الفاظ ہے، اگر تم پانی نہ پاؤ تو فرمایا پاک مٹی سے تیمم کے ذریعے وضو کی جو کمی ہے وہ بھی پوری کر سکتے ہو۔ اسی طرح غسل کی جو ذمہ داریاں ہیں اگر تیمم کر لو گے تو وہ بھی گویا کہ غسل کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں گی، تو تیمم کا بھی باقاعدہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ پھر اشارتاً جو انگوری شراب ہے اس کو تو سورہ نساء کے اندر اس کے حوالے سے اشارتاً فرمایا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو یعنی شراب پی لو اور اس کے اثرات تمہارے جسم پر باقی ہوں تو فرمایا نماز کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، فرمایا یہ شراب اور جوا جو ہے یہ ناپاکی والے اعمال ہیں، جو بھی بندہ ان کا مرتکب ہوتا ہے وہ گویا کہ نجس اور گندگی میں دھستا چلا جاتا ہے۔ پھر شراب کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے کام ہے شراب پینا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شراب کی حرمت قرآن پاک پہ ملتی نہیں ہے، احادیث کریمہ میں بھی ان کی صراحت نہیں ہے، حالانکہ واضح طور پر خمر کا لفظ آیا تو یہ شراب کو کہتے ہیں، نشہ دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اسی کے تحت علماء فرماتے ہیں بھنگ بھی پینا یہ ناجائز و حرام ہے، چونکہ وہ بھی ایک شراب کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ افیون کے حوالے سے آج بھی آپ نے سماعت کیا کہ جو بندہ یہ استعمال کرتا ہے افیون جو ہے، علماء فرماتے ہیں اس کا اندیشہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نشہ آور چیز سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اسی طرح اس سورہ مائدہ کے اندر بہت سارے واقعات بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیے گئے، خصوصی طور پر فرعون کے ظلم سے نجات پا کر جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر ان کو بیت المقدس کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں حکم آ گیا کہ یہاں سے گزرو گے تو ایک قوم ہے جسے قوم جبارین کہا جاتا ہے۔ اب وہ اتنے جو ہے جثے اور جسامت والے اور طاقت والے تھے، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس قوم کی جاسوسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 12 سے 15 آدمی بھیجے، جاؤ معلوم کر کے آؤ ان کی جنگی تیاریاں کیا ہیں اور ان کی طاقت کا اندازہ کر کے آؤ۔ تو جب یہ 12-15 لوگ گئے جاسوسی کرنے، ان میں سے کچھ جو ہے باغ میں چھپے ہوئے تھے، تو وہاں اس باغ کا مالک قوم جبارین کا فرد جو ہے موجود تھا اور وہ باغ کے پھل کھا رہا تھا توڑ توڑ کے۔ تو اتنے طاقتور اور اتنا قد کاٹ ان کا کہ اس نے محسوس کیا کہ اس باغ کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں، تو اس نے کیا کیا، ان کو پکڑا، اور تفسیریں بتاتی ہیں کہ اپنی آستین کے اندر چھپا لیا، یعنی 8-10 لوگوں کو اٹھایا اور اپنی آستین کے اندر چھپا کے ایسے کر کے لے گیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے جا کر ان کو گرا دیا۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے اور ہم سے جو ہے یہ جنگ کرنا چاہتے۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ اپنے نبی کو بتا دو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ تو ان کی طاقت کے تذکرے سن کر بنی اسرائیل کے دل جو ہے وہ دہل گئے، سوائے 2 سے 4 لوگوں کے جو موسیٰ علیہ السلام کے سچے غلام اور صحابی تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے۔ باقی ساری قوم بیٹھ گئی، کہا انا ہاہنا قاعدون اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ اور آپ کے جو ہے ساتھی جائیں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جبارین سے لڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن وہ موقع جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے میدان بدر میں جا کر پوچھا تھا کہ تمہارے سامنے 1000 کا لشکر موجود ہے اور ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، زرے بھی ہیں، گھوڑے سواریاں سب کچھ موجود ہے، ہمارے پاس تو 6 جو ہے تلواریں ہیں، 8 زرے موجود ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، تو بتاؤ کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت مقداد بن اسود آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تھوڑی ہیں
کہ وہ قوم جبارین سے ڈر کے بیٹھ گئے تھے، ہم تو آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دایاں بھی بایاں بھی۔ یا رسول اللہ جب تک خون کا آخری قطرہ اور جان کی رمق ہمارے اندر باقی ہے، ہم آپ کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو حضرت مقداد کا یہ ایمان افروز خطاب سن کر سارے انصار و مہاجرین کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دینا کہ سامنے سمندر بہتا ہے، اس میں جا کر گھوڑے ڈال دیں تو آپ کا اشارہ پا کر ہم گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے۔ پھر اسی واقعے کا اب بنی اسرائیل کا بھی دیکھیں اور امت محمدیہ کا بھی دیکھیں، صحابہ کا جذبہ، اسی واقعے کو سامنے رکھ کے پھر سوچیں کہ حق نہیں بنتا تھا کہ اللہ نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، کہ وہ امتیں تو پسپا ہو گئی، بیٹھ گئی، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ انتم الغالبون، اگر تم چلے جاتے تو قوم جبارین پہ اللہ تمہیں فتح عطا فرما دیتا، لیکن پھر بھی وہ لوگ بیٹھ گئے۔ پھر اسی سورہ مائدہ کے اندر جہاں چھٹے پارے کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، وہاں پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کی قربانیوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک کی قبول فرما لی، دوسرے کی رد فرما دی۔ تو وجہ کیا بنی؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر بندے کی نیکی قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی نیکی اور قربانی قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی موجود ہوتا ہے۔ تو بہت بڑا سبق ہمارے لیے۔ تو ایک نے حسد میں آ کے دوسرے کو قتل کر دیا، یہ زمانے کا پہلا قتل تھا جس کا سبب عورت بنی، جس کا سبب جو ہے حسد بنا تھا۔ اس میں آ کر بھائی نے بھائی کو مارا تو تدفین کا کوئی طریقہ معروف نہیں تھا، تو وہ پشت پر اپنے بھائی کو لاد کر گھومتا رہا اور شرمندہ ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، دوسرے کوے کو اس نے مردہ کوے کے لیے زمین کھودی اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ تو یہ کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ یہ کوا تو اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ جانتا ہے اور اس کی آخری رسومات کے حوالے سے اس کو تو علم ہے لیکن مجھے علم نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر بندہ احکامات شرع پر عمل کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اگر احکامات شرع سے ہٹ کر بندہ چلتا ہے گمراہی کے راستے پر تو پھر کوا بھی اس سے بہتر بن جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کو جب کہا گیا کہ جب وہ دائرہ اسلام میں رہ کر اپنے معاملات آگے بڑھاتی، اگر اسلام سے نکلتے ہیں تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور معاذ اللہ اللہ محتاج ہو گیا۔ اللہ فرماتے غلت ایدیہم ولعنوا، ہمارے ہاتھ نہیں بندھے بلکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو دست قدرت تو ہمیشہ کشادہ رہتے ہیں۔ ینفق من یشاء، اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے بندوں پر خرچ فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی شان اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی گئی۔ پھر حالت احرام کے اندر خشکی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ جان بوجھ کر کسی جانور کو مارنے سے منع کیا گیا۔ خشکی کا شکار خصوصی طور پر اس لیے کہ پہلے قافلے پیدل چلا کرتے تھے، حج کے جو قافلے تھے، اب شکار اس لیے منع کیا گیا کہ قافلے جنگلات سے بھی گزرتے تھے اور جنگلی جانوروں میں ہرن جو ہے یہ مرغوب غذا ہے، بندہ پسند کرتا ہے اس کا گوشت کھانا، تو اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں یہ اصل مقصد سے ہٹ کر جنگلوں میں شکار کرنا نہ شروع کر دیں اور ان کا اصل مقصد نہ فوت ہو جائے کہ شکار کے پیچھے جب بندہ دوڑتا ہے تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر احرام کی پابندیاں بھی برقرار نہیں رہتی کہ جب شکار کے پیچھے بندہ بھاگے گا، ظاہر بات ہے جھاڑیوں سے ٹکرائے گا، اس میں جسم زخمی ہوگا، تو حالت احرام میں تو بندے کو ناخنوں سے زور سے کھجلانے کا بھی حکم نہیں ہے کہ کہیں خون نہ نکل آئے اور دم نہ واجب ہو جائے۔ تو یہاں جب جھاڑیوں میں بندہ بھاگے گا تو خون بھی نکلے گا، کانٹے اٹکیں گے، زخمی ہوگا اور اصل مقصد جو ہے حج کا وہ فوت ہو جائے گا، بندے کا رخ جو ہے دوسری طرف دنیا کی طرف ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ خشکی کا شکار کرنا منع ہے۔ ہاں اگر بحری بیڑا جا رہا ہے، اس میں مچھلیاں کوئی شکار کرتا ہے، سفر میں کوئی خلل واقع نہیں آتا، سفر باقاعدہ جاری ہے اور مچھلیاں شکار کر لی گئی تو اس میں بہرحال گنجائش ضرور ہے۔ اسی طرح
چند ایک اونٹنیوں کا ذکر ہے جس میں کفار مکہ نشان لگا دیتے تھے کہ یہ اونٹنی فلاں بت کے نام، یہ فلاں بت کے نام، یہ فلاں بت کے نام، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، تو اس کی بھی مذمت کی گئی۔ اور سورہ مائدہ میں کہا گیا ہر اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہو جس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جانور پھر مخصوص ہیں۔ حلت و حرمت کے حوالے سے اس میں تفصیلاً جو ہے احکامات کا ذکر ہے۔ اب آئیے مائدہ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کو مائدہ جو کہا گیا ہے، تو اس دسترخواں کی کیا جو ہے کہانی ہے، اس کا کیا جو ہے پس منظر ہے۔ تو اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ لوگ قریب آئے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر 30 دن کے روزے رکھ لیتے ہو نا تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب جب انہوں نے 30 روزے رکھے تو جمع ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے 30 روزے تو رکھ لیے، اب ہم دعا مانگتے قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا اب کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کوئی اللہ کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں آسمان سے اترے۔ تو آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آسمان سے دسترخواں اترے، اس پر طرح طرح کی کھانے کی چیزیں موجود ہوں، ہم ان سے لطف اندوز ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مانگا انہوں نے تو کیا مانگا؟ کھانے پینے کی چیزیں مانگی۔ حالانکہ مانگنا کیا چاہیے ایسے موقع پر؟ جنت کا سوال کرنا چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہم جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی رغبت رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ پہلے بھی بہت ساری قوموں نے اس طرح کی نشانیاں طلب کی، لیکن بعد میں وہ ناشکری ہوئی، انہوں نے نشانیوں کی قدر نہیں کی تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب اختتام کی طرف آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انہوں نے ضد کی کہ نہیں ہمیں دسترخواں چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں گڑ گڑائے، اللہ کے حضور دعائیں کی تو دیکھا 2 بادل کے ٹکڑے، ان کے درمیان جو ہے دسترخواں رکھا ہوا زمین پر اترا تو اس پر ایک مچھلی موجود تھی، 5 روٹیاں موجود تھی، جنت کے پھول موجود تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھ کر وہ لوگ قریب آئے تو شروع میں تو یہ طے پایا کہ ہر بندہ اس سے کھا سکتا ہے لیکن گھر اٹھا کر نہیں لے جا سکتا، اور وہی کھائے جس کو کھانے کی خواہش ہو، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کھائے گا ورنہ خیانت واقع ہو جائے گی اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو اب جو اس میں شروع میں تو کھاتے رہے، پھر ہر دن یہ دسترخواں نازل ہونے لگا، پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن نازل ہوتا، تو حکم یہ ہوا آخر میں کہ اس میں سے مالدار نہیں کھا سکتے، بلکہ جو کھا لیا سو کھا لیا۔ اس میں وہی کھائیں گے جو مستحقین ہیں، غریب ہیں، مساکین ہیں، فقیر ہیں۔ اب مالداروں کو جو ہے اعتراض ہوا کہ ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب اس طرح کی خیرات بٹ رہی ہو تو مستحق بندہ کھائے۔ اب جیسے اعلان ہو جائے جی روڈ پہ راشن کا ٹرک آ گیا تو بہت سارے لوگ دوڑ پڑیں گے، اس میں مستحق بھی جائیں گے، غیر مستحق بھی جائیں گے۔ تو اگر غیر مستحق بندہ اس طرح کی چیز لے آتا ہے تو گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ آپ غریبوں کا حق اپنے گھر لے آئے۔ آپ کو تو اللہ نے اتنا دیا کہ آپ لٹانے والے بن جاؤ۔ تو اب کیا ہوا؟ اس میں مالداروں کو اعتراض ہوا، جی ہم کیسے نہیں کھائیں گے، ہم تو کھائیں گے اس میں سے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی رغبت اور شوق رکھا، تو جب راتوں کو گئے گھروں پر سوئے نا، تو سوئے تو انسانوں کی شکل میں تھے اور بڑے حسین و جمیل ان کے چہرے تھے، لیکن جب صبح اٹھے نا تو بندر اور خنزیر بن چکے تھے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان کو تو عیسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے یہ فلاں مالدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ نام لے کر ان کو پکارتے تھے تو ان کے گھر والوں کے دل بھی پگھل جاتے تھے دیکھ کر کہ ان کو کیا ہو گیا۔ غرور اور تکبر اور اللہ کے فیصلوں پر اعتراض اور اللہ کے احکامات سے روگردانی نے ان کی شکلیں تک مسخ کر دی۔ یہ تو صدقہ مصطفیٰ کا اللہ کی بارگاہ سے حضور نے دعا مانگی تھی کہ مالک یک بارگی میری امت پر کوئی اس طرح کا عذاب نازل نہ کرنا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کون سا وہ کام ہے جو انہوں نے کیا تھا اور یہ امت بچی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں جن گناہوں کا تصور تک نہیں گزرا میری امت وہ گناہ بھی کر لے گی۔ یعنی پچھلی امتوں میں تو مرد جو ہے شہوت کی نیت سے مرد کی طرف آتا تھا،
لیکن اس امت میں سرکار فرماتے ہیں عورتیں بھی عورت کی طرف شہوت کی نیت سے آئیں گی معاذ اللہ۔ اتنے بڑے بڑے گناہ، اور اس گناہ کا تصور تک پچھلی امتوں میں نہیں گزرا، تو یہ تو صدقہ ذات مصطفیٰ کا ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اور اس نسبت پر جتنا رشک ہم کریں وہ کم ہے۔ تو بہرحال وہ دسترخوان پھر 40 دن تک رہا اور پھر جو ہے اٹھا لیا گیا، اس کے بعد نہیں نازل ہوا۔ یہ اس سورہ مائدہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میں نے ان کو روکا تھا، یہ نہیں رکے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الکریم، کہ مالک یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تو مستحق عذاب ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مرضی ہے۔ لیکن جب سرکار کو پتھر مارے جاتے ہیں میدان طائف کے اندر، تو آقا کریم علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ مالک ان پر عذاب نازل کر، جیسے یہاں آیا کہ اگر تو ان کو عذاب دیتے ہیں تو تیری مرضی، تیرے بندے، میں نے ان کو چھوڑ دیا، نہیں، حضور یہ نہیں فرماتے۔ شان رحمت للعالمینی دیکھیں کہ جوتے مبارکہ خون سے بھر چکے ہیں، سرکار چلتے ہیں تو قطرات خون کے زمین پر پڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میدان احد میں تلوار لگی، سر اطہر پہ زخم آیا اور حضور کی داڑھی مبارکہ خون سے تر ہو گئی، اس موقع پر بھی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ شان رحمت للعالمین دیکھیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، عرض کرتے ہیں مالک میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نادان لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے، میں تو ان کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ تو یہ ہے شان رحمت للعالمین، اور وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کی کلمات۔ اللہ کریم اس سورہ مبارکہ کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض اور مالا مال فرمائے، آمین و ما علیہ۔